دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت ہے حج کی قبولیت کی کہ جمرات میں جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں بھی شیطان ہمارے سر نہیں مارتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں مارتے۔ کوئی بڑے بڑے پتھرے لے کے مار رہا، کوئی چپلا لے کے مار رہا، کوئی چھتری لے کے مار رہا، کوئی ایسا مار رہا تو کوئی بہت بڑا بالر ہے، اسپیڈ بالر ہے، ایسا مار رہا کہ شیطان عجیب مر جائے گا اس سے۔ شیطان کو خوش ہوتا ہے کہ یہاں بھی آگے میری شیطانیت نہیں چھوٹی تو سنت چھوڑ کر کے میری طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ تو شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو حاجی کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کو مقرر کرے ہیں، اس کی ماری ہوئی کنکریاں کو وہ اٹھا کے لے کے چلے جاتا ہے۔ یہ تو ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ کس کی کنکریاں وہاں پر اٹھی، کس کی نہیں اٹھی۔ اتنے حاجی، لاکھوں حاجی، کبھی 25 لاکھ، کبھی 40 لاکھ، کبھی 50 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، اور ایک ایک حاجی ایک وقت میں 7 کنکریاں مار رہا۔ اور آپ نیچے جا کر کے دیکھیے، وہاں پر چند ڈھیر، تھوڑا سا ڈھیر ہے، بقیہ کنکریاں سب کہاں جا رہے ہیں؟ جو بچی ہوئی کنکریاں ہیں اس کو تو حکومت صاف کرا رہی ہے، لیکن وہاں تو پہاڑ بننا چاہیے تھا کنکریوں کا، لیکن سب غائب ہیں۔ کنکریاں مارنے کے لیے غائب ہیں، اور مارنے کے لیے اللہ کنکریاں بھی دے رہے ہیں۔ مزدلفہ میں جائیے، 40 لاکھ حاجی کو 70 کنکریاں چننا ہے، وہ سب کو آسانی سے مل رہے ہیں، اور دیکھنے میں نہیں معلوم ہو رہے کہ یہاں کنکریاں ہیں، لیکن بیٹھو چننے تو برابر کنکریاں ملتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو مارنے کا بھی انتظام میں کر رہا ہوں، لیکن تمہاری قبولیت کے لیے پھر وہ کنکریوں کو غائب بھی کر رہا ہوں۔ یہ قبولیت کی علامت ہے۔ تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اس سفر میں جا رہے ہیں، اور اس گروپ سے جانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس گروپ کے لیڈر آپ کے ساتھ ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جمع کر لیا اور کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یہاں ملاقات ہوئی، پھر ایئرپورٹ پہ ہی ملاقات ہوں گی، ارے آپ نہیں ہیں ہمارے ساتھ، بولے ہمارا اسٹاف وہاں ہے، ان کے ساتھ آپ کا حج کرا دیا۔ وہ اسٹاف نہ رہتا، وہ نان اسٹاف چلتے رہتا، وہ اسٹاف رہتا ہو، وہ ہمیشہ ہی وہاں رہتا ہے۔ اس کا کام یہ رہتا ہے کہ آنے والوں کی رہبری کرنا، چاہے صحیح کرو یا غلط کرو، چاہے کیسی ہی زیارت کرو اور کچھ بھی بولو۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ یہاں پر آپ کے گروپ کے ذمہ دار ہیں، اور جتنی باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان تمام پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، وہ گناہوں سے بھی بچے، بے حیائی والے کاموں سے بھی بچے اگر سفر حج کے اندر، تو وہ رجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے حج سے واپس ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اور فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بے حیائی والے کام، رفث کے معنی یہ ہیں کہ جو حالت احرام میں جو چیز گناہ ہے وہ رفث میں آتے ہیں، اور فسوق میں وہ گناہ آتے ہیں جو حالت احرام میں بھی حرام ہے، اور پھر حالت غیر احرام میں ہمیشہ ہی کے لیے حرام جو ہے وہ فسوق میں آتے ہیں۔ ولا جدال یعنی جھگڑا، اور حاجی پہلے تیار رہتا ہے، خصوصاً جب حج ہو جاتا ہے، شیطان کو جب مار کے آتے ہیں تو شیطان بولتا ہے یہ مت سمجھو کہ مجھے مارے ہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے لگ کے آ رہا ہوں، تم جو مارے ہیں اس کا بدلہ آ کر کے پھر مکے میں روزانہ لینے والا ہوں۔ اب یہاں آنے کے بعد جدال شروع ہوتا ہے کہ پہلے میں سامان رکھا تھا لفٹ کے اندر، ہمارے کمرے میں ایسا کیسے سویا، تیری نگاہ میری بیوی پہ کیسے پڑی، میرا بیگ کیسا کو ہٹایا، میرا جوتا کہاں غائب ہوا، کھانے میں میں پلیٹ لینے گیا تھا تو میرے سے پہلے کیسے پہنچ گیا۔ اب روز جھگڑا ہو رہا، نماز کے لیے اتر رہے 5 وقت میں، تو لفٹ میں 4 ہیں، 5واں پھنس گیا، لفٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی، ایک اس میں سے اترو، ہر ایک ہوتا کوئی تو اترو، میں نہیں اترتا۔ اب 5 اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی اترنے تیار نہیں، اب جھگڑا شروع ہوا۔ تو یہ سب چیزیں جدال میں آتی ہیں، اور بھی جدال میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بلڈنگ سے نکلے، اپنا مصلی بچھایا، نماز شروع کرے، دوسرے حاجی صاحب جو علماء کے تربیت یافتہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی، میں تو حرم کے امام کی قرات سن رہا تھا، ان کا رکوع سجدے میں شامل تھا،
وہ لوگ کہتے ہیں مسئلے کے اعتقاد سے آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو اب دونوں میں جدال شروع ہوا، دونوں جھگڑنا شروع کر دیے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے۔ سفر حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس میں مشقت پیش آئے گی۔ جس سفر حج میں اگر مشقت پیش نہیں آئی تو یہ علامت ہے کہ اس کا سفر ہی قبول نہیں ہوا۔ وہاں بندہ اور غلام بن کے جانا ہے، VIP بن کے نہیں جانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمرات سے جتنا قریب رہتے ہیں وہ VIP ہوتے ہیں، یعنی جو VIP ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہر جگہ قریب رہتے ہیں، ان کو کوئی مشقت نہیں ہوئی، اپنے جو ہے خیمے سے نکلے، اپنے ٹینٹ سے نکلے اور فوراً جا کے مارے اور واپس آئے، ہم لوگ VIP ہیں۔ ایک صاحب بولے تھے حج کے موقع پہ، آپ کا خیمہ کہاں ہے؟ بولے ہمارے بھائیوں کے قریب ہی ہے۔ شیطان کو بولے ہمارے بھائیاں ہیں، ان کے قریب ہی رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ وہاں رشتہ بھی لگانے کے لیے ہمارے بھائی ہیں اور وہ صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو مشقت آنا یہ قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سفر کی قبولیت حج کے اندر یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مشقت آئے گی، اور اس مشقت پر صبر کرنے پر وہ قبولیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سفر میں بہت ساری باتیں مزاج کے خلاف بھی ہوتی رہتی ہیں، اس کے مزاج کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ آدمی اپنا وطن چھوڑ کے جب کہیں جاتا ہے 50 باتیں اس کے